السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کل گناہ کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گناہوں میں عام طور پر مبتلا پائے جاتے ہیں. اس کے متعلق حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ اس طرح کہا جا رہا ہے جیسے آگ سامنے نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس وقت کوئی آگ بھڑکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ سب حقیقت میں آگ ہیں. چاہے دیکھنے میں یہ گناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہو رہے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہیں. اور یہ جو دنیا ہے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہو کر ہماری حس مٹ گئی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ حس ہی ختم ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس نہیں ہوتی، ورنہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح حس عطا فرما دیتے ہیں ان کی صحیح حس صحیح ہو جاتی ہے اور ایمان کا نور ملتا ہے ان کو یہ گناہ واقعتاً آگ کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ ظلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ دنیا جو ہے گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے. اس کی مثال فرمایا کرتے تھے، عام طور پر یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے کسی کمرے میں گیس بھر گئی ہو. اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے. اور بعض جگہ تو یہ سنا ہے کہ کمرے میں گیس بھری ہوئی ہے، کسی نے آ کے بجلی کا بٹن اندر کھولا ہے تو اس کی جو معمولی سی چنگاری بھی نکلی ہے اس سے بھی آگ بھڑک گئی ہے، پورا کمرہ آگ میں جل گیا. تو ایک دیا سلائی دکھاؤ گے فرمایا تو پورا کمرہ آگ سے دھک جائے گا. اسی طرح یہ بدعمالیاں، یہ گناہ جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یہ حقیقت میں آگ ہیں. تو اس کی آگ سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ گناہ سے بچنے کی فوراً آدمی استغفار کرتا رہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً استغفار کر لے اور اسی رونے دھونے میں ہی نہ لگ جائے. جیسے فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جا رہا ہے کہیں گرا، ٹھوکر لگی، کپڑے کچھ خراب ہوئے، جھاڑے اور فوراً چل پڑا. اسی طرح گناہ بھی جو ہے اس کی حس صحیح ہو جائے تو گناہ کا فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو فوراً اس کا تدارک کر لیا. یہ جیسے کپڑا میلا ہو گیا صابن سے فوراً دھو لیا، یہ بھی ایک صابن ہے گناہ دھونے کا کہ فوراً استغفار کر لیا، دل میں صحیح استحضار کر کے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے سے غلطی ہوئی، میری حفاظت فرما. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی گناہ کرتا ہے کہ اگر اس کی حس صحیح ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے سر میں کسی نے جوتا مار دیا ہو. اور فرمایا اگر کوئی اس کا عادی ہی ہو جائے گناہوں کا، جیسے نمرود تھا وہ گناہ یہ عادی ہو چکا تھا جوتے کھانے کے، تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. گناہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن فوراً استغفار کر لینی چاہیے. استغفار میں دیر نہیں لگنی چاہیے. کوئی اس کے لیے کہیں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں یا کوئی خاص وضو کی ضرورت نہیں. فوراً جیسے ہی آنکھ بہک گئی، کوئی غلط خیال آ گیا، فوراً استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا. اور حضرت مولانا ہمارے مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے بالکل جیسے معصوم ہوتا ہے. فرماتے تھے
کسی نے معصوم کو دیکھنا ہو نا تو وہ ایسے شخص کو دیکھ لے جس نے ابھی توبہ کی ہے، وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔